الحمد لله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ سب بہت ادب، محبت، ذوق شوق سے آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر حضوری کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اور ساتھ اس جو لنک آیا ہوا ہے اس کو ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں، اسٹیٹس پہ لگائیں، پرسنل پہ گروپوں میں شیئر کرتے جائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جی، مختصر تربیت اولاد اور اسلام، اس کی ہماری روزانہ دن کے وقت 12 بجے سے 1 بجے تک تمام خواتین کے لیے اور تمام مردوں کے لیے یہ کلاس چل رہی ہے۔ جتنے والدین ہیں یا والدین بنیں گے، اللہ نہ کرے کوئی اللہ کی طرف سے ایسا فیصلہ ہو گیا کہ ان کی جسمانی اولاد نہ ہو لیکن وہ دین کے ساتھ کسی درجے میں اٹیچ رہے، تو روحانی اولاد بن جاتی ہے، یا وہ بھی نہ ہو تو کم از کم بھتیجے بھتیجیاں، بہنجے بہنجیاں، رشتہ دار یا اپنے دوست احباب کے جان پہچان والوں کے بچے ہوتے ہیں، تو بندے کی جب خود تربیت ہوئی ہوتی ہے تو وہ بچوں کو کوئی نہ کوئی خیر کی اچھی بات سکھا دیتا ہے۔ ہمارے دین اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے دین کا حصہ ہے، کہ اچھی باتوں کا ہر جگہ پہ مناسب اچھے انداز میں حکمت بصیرت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ اچھی باتوں کا حکم کرتے رہنا چاہیے، اور اچھی طریقے کے ساتھ خوبصورت الفاظ کے ساتھ مناسب انداز میں نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور کوئی اگر علل اعلان برائی کرے تو اس کو بھی سختی کے ساتھ، مناسب سختی میں حکمت بصیرت کے ساتھ اس کو بھی روکنا چاہیے۔ تو بہرحال ہمارے دین اسلام کا حصہ ہے تربیت، تو ہماری تربیت بھی ضروری ہے، ہمارے بچوں کی تربیت بھی ضروری ہے۔ تو ساری زندگی اپنی تربیت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور اپنی اولاد کی مستقل فکر کرنی چاہیے، نہ کبھی اپنے آپ کو نہ اپنے بچوں کو تربیت سے ماورا سمجھنا چاہیے کہ نہیں ہم تو بہت اچھے، میں تو بہت اچھا ہوں، میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں نے یہ پڑھا، میں نے وہ پڑھا، تو مجھے کبھی تربیت کی ضرورت نہیں، غلط بات ہے۔ سب کے لیے تربیت کی ضرورت ہے اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اخلاق عظیمہ، پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ مجھے نصیب ہو جائیں اپنی ذات کے لیے، مجھے ہر وقت، اور اپنے بارے میں ایسی خوش فہمی، یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے کہ میں بہت اچھے اخلاق والا ہوں، مجھ سے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح کی جو سمجھ بوجھ والی چیز ہوتی ہے یہ شریعت کے تربیت کے خلاف ہے۔ تو اپنے بارے میں بھی تربیت کی مستقل ساری زندگی فکر کرنی ہے، اور خواتین کو تو اور زیادہ ضرورت ہوتا ہے، کیونکہ خواتین کے بارے میں تو صراحتاً یہ چیز آئی، ناقصات العقل کا لفظ، کہ عقل کمزور ہوتی ہے، تو کمزور عقل والے بندے کو تو ہر وقت ساری زندگی اس کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے
ہمیں اپنے آپ کو بھی اللہ سے مستقل تربیت تہذیب مانگنا چاہیے، اخلاق عظیمہ مانگنا چاہیے، اور اپنے بچوں کی بھی یہی فکر کرنی چاہیے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، اپنے بچے دوسروں کے بچے، وہ کسی نے کہا نا بچے سانجے ہوتے ہیں، بچے سب کے برابر ہوتے ہیں۔ تو کہیں بھی کوئی ہمیں بچہ ملے تو اگر ہم نے کوئی اچھی بات سیکھی ہوگی تو ہم خیر کی دعوت کی نیت سے ان کو وہ باتیں کرتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے، تو اس کا انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا یہ۔ بہرحال آج تیسری فصل ہے، صفحہ نمبر 36 پہ آپ دیکھیں، بچہ سے متعلق عمومی احکام۔ اس فصل میں 4 ابحاث ہیں۔ نمبر 1، بچہ پیدا ہونے پر مربی کو، یعنی تربیت کرنے والے کو مربی بولتے ہیں، کو کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، بچہ کا نام رکھنا اور اس کے احکام کیا ہیں۔ نمبر 3، عقیقہ اور اس کے کیا احکام ہیں۔ نمبر 4، ختنہ اور اس کے کیا احکام ہیں۔ پہلی بحث، بچہ پیدا ہونے پر مربی کو کیا کرنا چاہیے۔ دین اسلام نے بچہ سے متعلق تمام احکامات کھول کر بیان کیے اور تربیت سے متعلق بنیادی اصولوں کو واضح کر کے پیش کیے، جن سے بچہ کی ولادت پر درجہ ذیل احکام بھی ہیں۔ نمبر 1، بچہ کی پیدائش پر مبارکباد اور پیغام تہنیت پیش کرنا۔ اچھا، اس جگہ پہ ہم نے شروع کی کلاسز میں یہ بات بتائی تھی، جیسے پیچھے شادی کے موضوع پر تفصیلی بات چیت ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اس کو سن کر عمل پر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک چیز ہم نے سنی تھی کہ شادی ہوگی تو بچہ پیدا ہوگا، اور شادی کے بعد ہسبینڈ وائف کی جو پرسنل ملاقات ہوتی ہے، اس میں آداب کا، اس میں سنتوں کا خیال رکھنا، حرام کاری سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ اس وقت کے اثرات بچے پر پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جس دن ہسبینڈ وائف کی مخصوص ملاقات ہوئی اور وہ خاتون امید سے ہوئی، اس دن کے جو حالات کیفیات تھے، اس کے ماں باپ کے جو تھے، اس کے بھی بچے پر اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ایک میں سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ اس دن کو ہسبینڈ وائف میں سے کسی نے شراب پی، کسی نے ڈانس کیا، کسی نے زنا کیا، کسی نے اور برائی کی، جھوٹ بولا، بد اخلاقی کی، نیگیٹو سوچی، کسی کے بارے میں حسد کیا، یا اس وقت اور اس طرح کے بڑے کبیرہ گناہ کیے، اور رات کو ملاقات ہوئی، یا اس دن ملاقات کے وقت رات کو میوزک لگایا، خوب ڈٹ کے میوزک سنا، میوزک انجوائے کرتے ہوئے مخصوص ملاقات کی، تو اب ان چیزوں کی، کیونکہ اسی رات ان کی ملاقات، اسی سے وہ امید سے ہوئی، تو اب اس کے اثرات بچے پر پڑتے ہیں۔ یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آج میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ پیچھے اگر کوئی بہن رہ گئی تھی، کسی کو سمجھ نہ آئی، آج اچھے سے اس بات کو سمجھ لیں۔ تھوڑا شرم و حیا والا مسئلہ ہے، لیکن تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے میری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے۔ تو اس لیے ہسبینڈ وائف کی جو مخصوص جنسی ملاقات جس کو ہم بولتے ہیں، اس کے اندر انجوائمنٹ ہونی چاہیے۔ یہ اللہ نے سکون کے لیے، لطف کے لیے ایک چیز رکھی ہے۔ اللہ نے ہر مرد عورت کی ضرورت رکھی ہے۔ اس میں ہسبینڈ کو بھی اچھے سے وائف کے جذبات کو، وائف کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انسان بن کر، ایک رحم دل انسان بن کر اس کے ساتھ اپنی خواہشات کو، اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، کہ وہ اپنی خالی ضرورت نہ ہو، خود انجوائمنٹ نہ ہو، بلکہ اس کی وائف کو بھی ملے۔ اسی طرح وائف کے لیے بھی ضروری ہے۔ بعض خواتین شرم و حیا میں نہ خود اس عمل سے انجوائے کرتی ہیں، نہ شوہر کو کرواتی ہیں، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ ایسے بیسیوں کے سامنے آئے جب ان کو سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ ان ہسبینڈ وائف کے درمیان معاملات، مسائل کہاں سے، تو کئی دفعہ ایسی چیز سامنے آئی کہ پتہ چلا کہ بیوی اس حوالے سے بالکل وہ اس کو شرم و حیا کے خلاف سمجھتی ہے۔ دیکھیں، اور شرم و حیا عورت کا زیور ہے، لیکن جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لطف کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے بنائی ہیں، تو اس کو اسی حساب سے لینا چاہیے۔ اب ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے تو اس کو اچھے سے کھانا بنانا چاہیے، اچھے سے کھانا کھانا چاہیے، اسے لطف لینا چاہیے۔ اس سے آپ کے جسم کو طاقت بھی ملتی ہے، لیکن لطف والی چیز بھی ہے۔ تو جہاں ہسبینڈ وائف کے ملنے سے بچوں کی پیدائش کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پہ دونوں کے لیے سکون کی، جسمانی جذبات کی، پاکیزگی کی، لطف کی چیز بھی ہے۔
تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر دونوں کے فرائض ہیں، ہسبینڈ کے بھی فرائض بنتے ہیں اور بیویوں کے فرائض میں بھی شامل ہے کہ وہ اس مخصوص جنسی ملاقات کے وقت اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھے سے، کہ اس کے شوہر کو اس سے لطف آئے، صفائی ستھرائی کا خیال ہونا چاہیے، ایسی خوشبو کا استعمال ہونا چاہیے جو دونوں کو اچھی لگتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک کو الرجی ہو تو وہ عجیب و غریب خوشبو، سخت خوشبو لگائے. تو اس طرح کی چیزیں ضرور کرنی چاہیے. اور پاکیزگی والی عمل بھی ہونا چاہیے، اچھی مثبت سوچ ہو، میوزک، حرام کاری والی چیزوں سے بچنا چاہیے. جو بھی شریعت میں حرام چیز ہے ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، معلومات رکھ کر اور اس حرام کاری سے بچنا چاہیے. تو اب جب ہسبینڈ وائف ان ساری باتوں کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کو سکون پہنچانے کا خیال رکھیں گے اور ایک دوسرے کو واقعی سکون دیں گے. ہسبینڈ کی کوشش ہونی چاہیے میری وائف کو میرے اس عمل سے واقعی سکون پہنچے، اور وہ کیا کیا چیزیں، اس کی طبیعت، اس کا مزاج کس طرح کا ہے. اسی طرح وائف کے فرائض میں بھی شامل ہے کہ اس مخصوص ملاقات سے اس کی نیت اور اس کی کوشش اور عملاً اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ میرے شوہر کو مجھ سے سکون ملے. غسل کا اہتمام ہونا چاہیے اس سے پہلے، پسینے کی بدبو نہ آئے. بعض حساس مزاج کے مرد ہوتے ہیں، بعض حساس مزاج کی عورتیں ہوتی ہیں. تو دونوں کے فرائض میں، یہ ایک کی نہیں. بعض سمجھتے، بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ بس عورت صاف ستھری ہونی چاہیے، عورت کو ایسا کرنا چاہیے، مرد جو مرضی کرے. نہیں، بعض جگہوں پہ ہوتا ہے کہ نہیں، مرد کو ہونا چاہیے، مرد ہمارا خیال رکھے، مرد کو عورت کو عزت دینی چاہیے، مرد ایسا کرے، مرد ایسا کرے. یہ غلط بات ہے. تو اس لیے یہ پہلا اولاد کی پیدائش کا معاملات یہاں سے شروع ہوتے ہیں، جب ہسبینڈ وائف کی شادی کے بعد ملاقات ہوتی ہے. تو جب بھی ایسی ملاقات کریں تو اس میں ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں، ایک دوسرے کے بارے میں اچھے جذبات، اچھی سوچ. تو جو مسنون دعا ہے، مسنون دعا کو پڑھا جائے. جس موقع پر ہسبینڈ وائف ڈسچارج ہو رہے ہوتے ہیں اس مخصوص ملاقات میں، اس موقع پر بھی شیطان سے پناہ مانگنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں. بچوں کے معاملات وہاں سے شروع ہوتے ہیں. پھر 8 9 ماہ 10 ماہ جتنا عورت پریگننٹ رہتی ہے، پریگننسی کے دوران ایک عورت کا مثبت سوچنا، اچھے اعمال کرنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، نیک لوگوں کے بیانات سننا، ان کی مجالس اٹینڈ کرنا، اچھی مناسب انداز میں ورزش کرنا، خوراک کا خیال رکھنا، ہمت زبردستی کرنا، رونے دھونے سے، ٹینشن پریشانی سے اپنے آپ کو بچانا، اس کے بھی بچے پر اچھے اثرات پڑتے ہیں. اور اس دوران بھی جب امید سے ہوتی ہے، جو اس کے 8 9 10 ماہ کا جو پیریڈ چل رہا ہوتا ہے، اس کے دوران جب بھی امید والی عورت، حمل والی عورت غلط چیزیں کرے گی، گناہ کرے گی، اس کے اثرات بچے پر پڑتے ہیں. اس دوران، اس زمانے میں جتنا باوض رہے گی، جتنی عورت پاکیزگی والی زندگی گزارے گی، سوچ کی حفاظت کرے گی، نظر کی حفاظت کرے گی، جتنا حلال کا اہتمام کرے گی، جتنا اعمال کا اہتمام کرے گی، تلاوت کا بہت اثر پڑتا ہے، بہت اثر پڑتا ہے، ذکر کا بہت اثر پڑتا ہے. اور سب سے بڑھ کے مثبت سوچنا، مثبت سوچ کا، ورزش کا بہت بچے پر اچھے اثرات پڑتے ہیں. اور اس دوران جتنا میوزک سنے گی، جتنا نیگیٹو سوچے گی، جو عموماً ہماری خواتین، اللہ معاف فرمائے، بھری ہوئی ہیں، کیا پڑھی لکھی، کیا ان پڑھ، کیا دیہات کی، کیا شہر کی، نیگیٹو تھنکنگ، منفی سوچ اتنی زیادہ، اللہ معاف فرمائے. چھوٹی چھوٹی بات پہ بندہ ایسی سن کے نا، بندے کو دل کرتا ہے کہ دیوار کے ساتھ ٹکرے مارے. یعنی تک نہیں بنتی کوئی نیگیٹو تھنکنگ کی، منفی سوچ کی. چھوٹی چھوٹی ادھر کچھ نے یہ بات کر دی، ادھر کی یہ سوچ، اگر سر آتی کوئی سوچ آئی، اسی پر منفی سوچنا شروع کر دیا. پلیز 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 ہمیشہ مثبت سوچنا شروع کریں. اللہ سے بہت مانگے، بار بار مانگے، اچھا سوچنا. نند نے یہ کہہ دیا، کزن نے یہ کہہ دیا، خالہ نے یہ کہہ دیا، پھپھو نے یہ کہہ دیا، ساس نے یہ کہہ دی، بھائی یہ ساری زندگی کی چیزیں آپ کے ساتھ. نہ منفی سوچے، اچھا سوچے، مثبت سوچے، اس کے اثرات بچوں پر پڑیں گے. پکی ٹھکی بات ہے، پکی ٹھکی بات ہے، بچوں پر اثرات پڑیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں پر اچھے اثرات پڑیں تو مخصوص ملاقات اور اس کے بعد کا جو پیریڈز ہے آپ کا، اس کو بہت اچھے سے گزاریں گے.
جتنا پاک رہیں گی. اب دیکھیں، ہسبینڈ نے ملاقات کی، وہ تو چلا گیا، اس کا معاملہ ختم. اب ٹھیک ہے، اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں، وہ گھر میں جو جس انداز سے رہے گا، جو چیزیں کرے گا. لیکن مرد کی نسبت سب سے زیادہ اثرات بچے پر عورت کی ماں کے پڑتے ہیں. تو ایک ماں کا اس موقع پر یہ جو 8-9 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے، اس میں اس کے حالات معاملات کا اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ رونا، بہت زیادہ رونا. یقین جانے میرے سامنے ایسے کیس آتے رہتے ہیں آئے روز. بہنیں بیٹیاں اپنے معاملات سنایا کرتی ہیں، یعنی مطلب کوئی تک نہیں بن رہی ہوتی ہے رونے کی، بس بیٹھ کے رو رہی رو رہی رو رہی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو رہی، اور اتنی دیر رو رہی. اب کیا ہے، اب یہ رونا، ٹینشن لینا، اس کے اثرات بچے پہ پڑتے ہیں. تو اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ نے ہم نے یہ بڑا بڑا ہی ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو یہ دو چیزیں، پہلا سٹیپ وہ ہوا ہسبینڈ وائف کی ملاقات. دوسرا سٹیپ عورت کا 8-9 مہینے کا پیریڈ. اور یہ ماں پر ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. اب ہسبینڈ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اس موقع پر اپنی بیوی کو ہر ممکن مناسب سے مناسب بات کرے، اچھی باتیں کرے، اس کو گھر میں جو بہتر سے بہتر ماحول دے سکتا ہے، اچھا ماحول دے سکتا ہے، اس کا خیال رکھ سکتا ہے. اور باقی گھر کے لوگوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس موقع پر اس کے ساتھ کمپرومائز کریں، اس بچی کا خیال رکھیں جو پریگننسی جس کی چل رہی ہو. تو سب کا فرض، اس کے قریب کے لوگوں کا، ساس کا فرض بنتا ہے، سسر کا فرض بنتا ہے، نند کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان موقع پہ اس بچی کا خیال رکھے جس کا حمل چل رہا ہو. بہرحال اب اگلی بات آ گئی ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو اس موقع پر بچے کی پیدائش سے پہلے کھجور کا استعمال لازمی کریں، خود منگوا کے کریں، خود اپنی صحت کا. آج کے زمانے میں اتنا افراتفری ہوتی ہے. اچھا، بعض خواتین بچیاں بڑی لاڑ پیار والی اور بہت زیادہ اس طرح کی سوچنے والی ہوتی ہیں کہ بھائی ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ خود سے پوچھے، خود سے ہمارا خیال کرے، خود سے. یار آج خود کا زمانہ چلا گیا، اس لیے آپ خود کریں. آپ کو جب احساس نہیں ہے تو دوسرے کو اتنا احساس کہاں سے ہوگا؟ افراتفری کا دور ہے، موبائل کا زمانہ ہے، ادھر سے کال آ رہی، ادھر سے میسج آ رہا ہے، ادھر سے یہ خوشی، ادھر سے یہ پریشانی، وہ چیزیں پتہ بھول جاتا. آپ خود سے اپنے بچے کی صحت کا، خود سے اپنی ذات کا خیال رکھیں کہ بھائی اب ہسبینڈ بھول گیا، ہسبینڈ سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، نہیں پوچھ سکا. آپ کی والدہ صاحبہ ایسا بھی شکایات سنی ہے کہ بچی اپنی ماں کے پاس گئی، وہ ماں کے بارے میں رو رہی ہے، میری امی نے مجھے میرا خیال نہیں کرا، وہ کیا، امی نے مجھے پوچھا نہیں، امی نے میرا یوں نہیں کیا. اس موقع پہ دودھ کا پینا، کھجور کا استعمال، اور خصوصاً آخری دنوں میں سورہ مریم کی تلاوت. پورے 8-9 مہینے قرآن کی خوب تلاوت کریں. ان دنوں میں طبیعت خراب ہوتی ہے، زبردستی ہمت کر کے، زبردستی کر کے کھانا پینا اچھا کھائے پیے، اور اس کے بعد خود اپنا خیال کرے. ڈائٹ کا جو جتنی جیب اجازت ہے، پھل فروٹ اور ڈرائی فروٹس، ان چیزوں کا بہت اہتمام کریں. خود سے پیچھے پڑ کر منگوا کے. اگر ہسبینڈ کو یاد بھول گئی تو کوئی بات نہیں، دوسری دفعہ یاد کروا دے، دوسری دفعہ یاد بھول گئی، تیسری دفعہ یاد کروا دے. تو پلیز ان باتوں پہ نیگیٹو سوچنے کے بجائے ہم پازیٹو راستہ اختیار کریں گے. کوئی بات انسان ہے، بھول جاتا ہے. تو شیطان ہمیں یہ سکھاتا ہے یہ فلاں کی بات نہیں بھولتا، میری بات ہی بولتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. میں مردوں کی فیور نہیں لے رہا ہوں، لیکن بہت جگہوں پر میں نے یہ چیز دیکھی، میں خود کئی دفعہ بھول جاتا ہوں. اب کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ معاف فرمائے میں اپنی وائف کی کسی بات کو، چھوٹی سی بات کو اگنور کروں. لیکن انسان آج کل بیماری، بھولنے والی بیماری تو ہر دوسرے تیسرے چوتھے بندے کو. اب تو اللہ معاف فرمائے 11-12-13 سال کے بچے کا تو میں بھول گیا تھا. اتنی ضروری چیزیں بچے بھول جاتے ہیں، تو وہ بڑا ہو کے اس کو بیوی کے 100% باتیں کدھر یاد رہیں گی؟ میرے سامنے بچوں کے یہ کیس آتے، باقاعدہ والدین آ کے شکایت لگاتے ہیں کہ ہمارا بچہ واقعی بھول جاتا ہے. اور بلکہ اس پر تو لطیفے مشہور ہیں کہ پورا خاندان بھول رہا ہے. تو پلیز آپ خود سے اپنی صحت کا خیال رکھیں. میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن ڈاکٹر لوگوں سے سنتا رہتا ہوں، تو اس حوالے سے بعض دفعہ ادھر ادھر کی بچیاں
گھروں میں آتی ہیں یا گھر والوں سے ملتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پریگننسی چل رہی ہے، 7 ماہ کی 8 ماہ کی، کوئی کسی قسم کی وٹامنس لے ہی نہیں رہے. شاید ہمارے اس کلاسز میں ڈاکٹر لوگ بھی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجیے گا. آج کے زمانے میں ویکنس، کمزوری بہت زیادہ عمومی بیماری، یہ باقاعدہ بیماری بنتی جا رہی ہے. تو پلیز اس ویکنس کو دور کرنے کے لیے وٹامنس کا استعمال، دودھ کا، کھجور کا، نیچرل چیزوں کا، لیکن بعض بار نہیں ہوتا، زیادہ بچی نہیں استعمال کر پاتی. تو وٹامنس کا، چند دن پہلے ہمارے گھر میں کوئی اس طرح مہمان بچی آئی تو ان کی پریگنینسی چل رہی تھی، تو وہ گھر والوں نے ان کو جب بتایا کہ بھئی آپ کیوں نہیں وٹامنس استعمال کر رہی، کہتی ڈاکٹر نے مجھے کہا نہیں. ایک تو بعض لوگ بہت ڈاکٹر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بعض بالکل اگنور کرتے ہیں. تو پلیز اعتدال کے ساتھ وٹامنس کے اچھے کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے حلال والے وٹامنس کا بارے میں معلومات لے کے ان کا استعمال کرنا چاہیے. اگر آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوتا، اگر پیٹ خراب ہو رہا ہے اس کی بھی مناسب دعا لیں. تو ان چیزوں کا پلیز بہت خیال رکھنا چاہیے. دنیا میں کوئی اور خیال نہیں رکھے گا. آپ خود اپنی صحت کا اپنے بچے کو سامنے رکھ کر کہ یہ میرا ایک سرمایہ پیدا ہو رہا ہے، یہ میرے پورے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. تو آپ کی صحت اچھی ہوگی تو بچوں کی صحت. آج کل اللہ معاف فرمائے وزن کم کرنا اور ہینڈسم بننے کے، بیوٹیفل، خوبصورت، مجھے کسی نے سمجھایا کہ بھئی مرد ہینڈسم ہوتے ہیں، عورتیں ہینڈسم نہیں ہوتی، عورتوں کو بیوٹیفل کا لفظ بولا جاتا ہے. تو بہرحال آپ جو بھی ہیں، سمارٹ بننے کے لیے آج کل وہ بالکل چیزیں بچیاں کھاتی پیتی نہیں، اور اتنا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اتنی کمزور ہوتی ہیں. جب وہ امید سے ہوتی ہیں، اور اللہ معاف فرمائے ایک بچے کے بعد دوسرے بچے کی فوری بعض جگہوں پہ معاملات ہو جاتے ہیں تو وہ بالکل عورت جنازہ بن جاتی ہے. ایسے کیس سامنے آتے ہیں کہ بس ابھی گئی، ابھی مری کہ ابھی مری، ابھی مری کہ ابھی مری. تو پلیز جو سمارٹ بچیاں ہیں، کمزور بچیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی خوراک کا بہت زیادہ خیال رکھیں. سمارٹ بننے کے چکر میں اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی خراب نہ کریں. ہم نے اس چیز کا بہت تجربہ کیا کہ جو مائیں اچھی ہوتی ہیں، صحت مند ہوتی ہیں، واک کرتی ہیں، اچھا کھاتی ہیں، اچھا پیتی ہیں، تو ان کے بچوں کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے. تو پلیز مکھن، دیسی گھی کا استعمال، ان نیچرل چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو لگائیں. دیسی ڈبے کا دودھ استعمال کرنے کے بجائے دیسی دودھ کا استعمال کریں. بہت زیادہ ممی ڈیڈی نہ بنے، برگر نہ بنے پلیز. آپ دیسی دودھ بے شک پانی والا ہو، اس کو منگوا کے اچھے سے ابالا کریں. 3 4 5 اچھے والے ابالے دے، اوپر سے ڈھکنا ہٹا کے اس کی جب بھاپ نکل رہی ہے تو اس کا پانی اور جو غلط چیزیں ہوتی ہیں وہ اڑ جاتی ہیں. تو 4 5 ابالے دینے کے بعد دودھ روز پیئیں، لازمی پیئیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اس کو. اپنے شوہر کو بھی پلایا کریں، اپنے بچوں کو بھی پلائیں. تو اس چیز کا، اپنی صحت کا آپ خیال رکھیں گی، آپ کا گھرانہ صحت مند ہوگا. یہ چیز عورتوں پر زیادہ ہوتی ہے. میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو، اللہ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم نے خود اپنے گھروں میں پرانے جو خواتین تھیں ان کو دیکھا کہ اپنی شوہر کی صحت کا خیال رکھتی تھی، ان کی خوراک کا خیال رکھ کے. یعنی شوہر کی صحت کا کیسے خیال رکھنا ہے کہ شوہر کو 3 ٹائم اچھا کھانا کھلانا، اس کے دودھ، اس کی ان چیزوں کی فکر کرنا. ہم نے بچپن میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ کھجور دودھ میں ابال کے پلا رہے ہیں، بادام ڈال کے، چوہارے ڈال کے دودھ میں ابالے جا رہے ہیں. اس طرح کی دیسی چیزیں وہ خواتین خود بھی استعمال کرتی تھی، اپنے شوہروں کو بھی استعمال کرتی تھی، تو دونوں صحت مند. اس کے پھر بچوں پر بھی اچھے اثرات پڑتے تھے. ہماری والدہ بچپن میں مکھن کے گولے بنا بنا کے ہمیں کھلاتی تھی تازے. جب وہ لسی سے مکھن نکال رہے ہوتے تھے نا، پیور دیہاتی ماحول تھا. تو یعنی میں نے اپنی والدہ سے یہ لفظ سنا، زیادہ میں دیسی گھی استعمال کروں تو کہتی تھی کہ نہیں، میرے بچے کا رنگ کالا نہ ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک ان کی قبر کو اپنی رحمت سے نورانی فرما دیں. یعنی وہ پہلے مائیں اتنا خیال رکھتی ہیں ہمارے بچے کا رنگ بھی چٹا ہو، اس کا رنگ گورا ہو، اس کی صحت بھی اچھی ہو. تو یعنی ہر حوالے سے. تو مجھے جب بھی میں عورتوں کے ساتھ ایسی تربیت والی کلاس ہوتی، مجھے اپنی والدہ بہت یاد آتی. مجھے بالکل چھوٹا بچہ تھا میں، میری والدہ صاحبہ نے مجھے آذان کا جواب دینا سکھایا، مجھے بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ کا استعمال، بائیں ہاتھ کا استعمال، ناک کا اگر استعمال کرنا ہے تو صاف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ کا استعمال یوں کرنا ہے. ایک چھوٹی 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 باتیں. یہ ہوتا ہے جب ماں کو ان چیزوں کا یہ تہذیب، یہ طور طریقے آتے ہوں گے تو بچے پر بھی اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں. بچہ بھی صفائی پسند، صاف ستھرا رہنا پسند کرتا ہے. تو پلیز ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. تو بات چل رہی تھی کہ عورت اپنی صحت کا خود خیال
रखे, विटामिन का इस्तेमाल करें। अच्छा, बहुत ज्यादा डॉक्टरों के पीछे भी ना पड़े, हर महीने अल्ट्रासाउंड, वो भी अच्छी नहीं। एक ज़ाहिर है डॉक्टर लोगों ने आपको कहना है कि 15 दिन बाद आए, हर 15 दिन बाद अल्ट्रासाउंड ना करवाएं, लेकिन विटामिन के बारे में मालूमात लेकर विटामिन का, खुराक का, वाक का इस्तेमाल करें। 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद एक आध दफा किसी अच्छी डॉक्टर से, किसी समझदार डॉक्टर से, खौफ खुदा रखने वाली डॉक्टर से जरूर रखें। मैं, मेरे घर वाले, हमने अपने खवातीन को ऐसा, घर की खवातीन को ऐसा रखा हुआ है, कोई डॉक्टर से चेकअप करवाती ही हैं, लेकिन हर महीने जाके अल्ट्रासाउंड करवाना, डॉक्टर लिख के दे, ना करवाएं। अगर एक पहला अल्ट्रासाउंड ठीक है, अब 3-4 महीने बाद दूसरा, जाहिर है वो शवाएं होती हैं। आप कुछ अच्छे बड़े बंदे को कहते हैं कि उस अल्ट्रासाउंड वाले, एक्सरे वाले, उसमें नहीं, बंदे को खड़ा होना चाहिए, तो उनके असरात पड़ते हैं। तो बहुत ज्यादा डॉक्टर के पीछे भी नहीं करना, बिल्कुल अवॉइड करके बिल्कुल देहाती बन जाना कि आज के जमाने में नहीं। तो इसलिए अपनी प्रेगनेंसी का खुद ख्याल रखें, उस दौरान बहुत अच्छा मुस्बत सोचें। तो अब इसके असरात बच्चे पर पड़ेंगे। अब जो हमारी पहली बात है, अब तवज्जो करें, इधर किताब की तरफ देखें। अच्छा, ये ना बाज, अभी ये जो आखिर में आ रहा है, एक हफ्सा बच्ची, इनको पर्सनल पे जाके बता दें कि इस तरह, अब इनको शायद आवाज जा ही नहीं रही, इनका माइक नजर नहीं आ रहा। जिनका माइक, जो इस पे क्लास जितने लोग लेते हैं, उनका माइक नजर आना चाहिए, तब जाकर उनको मेरे ख्याल में सही आवाज जाती है। जूम इसका, ये मैं इंतजामिया के लोगों से कहूंगा, इसकी कोई स्क्रीन वीडियो बना के लाजमी प्लीज ग्रुप में सेंड कर दें, ताकि जिन लोगों को सही इस्तेमाल करना नहीं आता जूम, उनको पता चल जाए। बहरहाल, अब जब बच्चे की पैदाश हो रही है, तो मैंने अर्ज किया कि इन दिनों में भी खजूर का इस्तेमाल करें, और सूरह मरियम की तिलावत। सूरह मरियम में हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को खजूर का अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से जब मेहरबानी हुई, जब विलादत होने लगी, देखिए वो मखसूस एक उमूमी रूटीन से हट के, जिसको बोलते हैं मुआजा नबियों के हाथ पर होता है, नेक बंदों के हाथ पर करामत होती है, अल्लाह की तरफ से खास इज्जत शराफत उन्हें दी गई, खास अजमत अता की गई कि बगैर शोहर की मुलाकात के अल्लाह ने उन्हें, हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को बेटा आ, अता फरमाया। तो कद्दू का इस्तेमाल और खजूर का इस्तेमाल, ये बच्चे की पैदाश में इससे आसानी होती है, सूरह मरियम की तिलावत से आसानी होती है। और सूरह अलम नशरह, सूरह अलम नशरह, सूरह फातिहा पढ़कर अपने पर दम करें, हाथ पे दम करके पेट पर हाथ फेरे, हाथों पर दम करके जिस्म पर हाथ फेरना प्यारे आका हुजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से साबित है। तो इसलिए ये दम, बाज लोग दम के इतने मुखालिफ होते हैं, और बाज दम को इतना सारा कुछ शुरू कर देते हैं कि बस अल्लाह माफ फरमाए, अजीब उनकी हालत होती है। तो एतदाल के साथ दम करना सुन्नत अमल है, हाथों पे दम करना, हाथ जिस्म पे फेरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। तो दम में बहुत बरकत भी बहुत ज्यादा है। तो दम करते रहना चाहिए। कुरान अजीम शान जहां पढ़ा जाता है, उस पर अल्लाह रूहानी जिस्मानी बीमारियों से शिफा अता करते, पूरे यकीन एतमाद के साथ सूरह फातिहा, सूरह अलम नशरह पढ़कर, इसमें बहुत आसानियां अल्लाह ने रखी है, बरकत रखी है। तो हाथ पे दम करके पेट पे, पूरे जिस्म पे फेरा करे, जब भी दर्द हो, जब भी तकलीफ हो, लाजमी दम किया करे। इसमें अल्लाह ने बरकत रखी है, कुरान में अल्लाह ने बहुत बरकत रखी है, कुरान में अल्लाह ने शिफाएं रखी हैं, कुरान में अल्लाह ने आसानियां रखी हैं। तो इन चीजों का आखिरी दिनों में खूब एहतमाम करें। फिर बाज लोग घरों में, कि भाई बच्चियों को पैदाश हॉस्पिटल में नहीं होनी चाहिए, घरों में होनी चाहिए, किसी अच्छे मुनासिब हॉस्पिटल का इंतखाब करना चाहिए। आज के ज़माने में घरों में बहुत मुश्किलात होती हैं, और जैसे बीमारियां, जैसे मामला, पहले ज़माने में हम भी कायल थे कि घर की तरफ होना चाहिए, लेकिन बाज़ जगहों पे मुश्किलात होती हैं, बच्चों की मुश्किलात हो जाती है, औरत ज़ात के लिए मुश्किलात हो जाती है। अल्लाह ने सहूलत दी हो तो अच्छे किसी मुनासिब दीन वाले डॉक्टर के जेर निगरानी ये मामलात करने चाहिए, और जहाँ पर्दे का एहतमाम हो, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता हो, पहले से उनसे जाके बात करें। जैसे मैं अपने घर वालों को किया, मैं डॉक्टर से जाके बताया कि भाई मैं मुफ्ती हूँ, हम लोग पर्दा करते हैं और इन चीज़ों का बहुत ख्याल। उस डॉक्टर ने कहा कि वो खुद पर्दा करती थी, उन्होंने कहा आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे से वहाँ मामला हुए। तो इस तरह का ख्याल रखना चाहिए, खुद बात करनी चाहिए। अगर आपके शोहर बात नहीं कर रहे, आप खुद जाके डॉक्टर से बात करें कि मैं पर्दा करती हूँ, और वहाँ मर्द तो नहीं होंगे, लेडीज होंगी ना, कोई मर्द तो नहीं आएगा, बिलफर अल्लाह ना कर बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती है, तो उसमें बाज दफा एनेस्थीसिया जो बेहोशी वो करते हैं, तो वो मर्द डॉक्टरों को बुलाते हैं। तो उस वक्त उन डॉक्टर को समझाएं कि अगर मर्द आएगा, पूरा पर्दे का बहुत ज्यादा एहतमाम करेंगे, जितनी उसकी जरूरत होगी। आप कुछ लेडीज पास खड़ी होंगी, मेरे
اس جگہ جس جگہ پہ جو ڈاکٹر نے جو چیز کری اس کے علاوہ پورے جسم پہ کپڑا پڑا ہونا چاہیے، یہ خود اچھے سے کہ یہ میرا آپ کا یہ حق ہے، شریعت قانونی اخلاقی معاشرتی حوالے سے ہر حوالے سے آپ کا حق ہے، تو ان کو خود سے بولا کریں۔ بعض لوگ مجھے شرم آ رہی تھی، یہ کیا بات ہے شرم؟ اپنے حق کے لیے بولا کریں، بتایا کریں اگلے بندے کو۔ تو آپ پیسے دے رہے ہیں، آپ پیسے دے کے ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں تو بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی نہیں بول رہا، آپ کی ساس نہیں بول رہی، آپ کی بہن نہیں بول رہی، آپ کے ہسبینڈ، آپ خود اچھے طریقے سے بول رہے ہیں، بھائی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی لازمی نہیں ہے کہ میرے ہر معاملے میرے والد صاحب میرے ساتھ ہوں گے، میرے پیر صاحب ہر جگہ میرے ساتھ ہوں گے، مجھے بتائیں گے آپ نے پیناڈول لینی ہے، نہیں آپ نے ڈسپرین لینی ہے، کیا لینی ہے، ہر جس وقت میرے ساتھ تو نہیں ہے سب۔ مجھے خود اپنی عقل، اپنی جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، مجھے ان کو استعمال کرنا چاہیے، اچھے طریقے سے بولنا چاہیے۔ ہر وقت شوہر، ہر وقت کوئی بندہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو خود اللہ سے مانگا کریں، اللہ مجھے وقت کے مطابق صحیح فیصلہ، کیا یہ دعا مانگتے اللہ مجھے ہر وقت ہر جگہ ہر وقت مجھے وقت کے مطابق صحیح فیصلہ، صحیح بات کرنے کی حاضر دماغی کے ساتھ اللہ مجھے توفیق نصیب فرمایا کرے، یہ اللہ سے دعا مانگا کریں۔ تو بہرحال اس جگہ پہ آپ نے خود سے چیزیں بولنی ہیں، بتانی ہیں ڈاکٹر کو۔ سرکاری ہاسپٹلس میں ایک عورت آ رہی، وہ الٹرا ساؤنڈ کر رہی ہے، وہ جا رہی ہے، دوسری آ رہی ہے، تیسری آ رہی ہے، ہم نے تجربہ ہم دیکھا، پہلا بچہ ہمارا سرکاری ہاسپٹل میں ہوا تو بہت پریشانی اٹھائی۔ اب اس کے بعد سے پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف جا رہے ہیں، اللہ سے مانگتے مانگتے کسی نے بتایا تو ایک اچھا ہاسپٹل، جیسے ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں تو ایک اچھا ایک ڈاکٹر، پردے والی ڈاکٹر مل گئی، اچھی ڈاکٹر ہیں، ذکر و اذکار والی ڈاکٹر ہیں، تو ہم ان کی طرف جاتے، لیکن ان کے ساتھ بھی خود جا کے بات کی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہمت کرنی چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ آپ رہنمائی فرما دیں کہاں سے کروائیں۔ پرائیویٹ ہاسپٹل میں پیسے بہت لگ جاتے ہیں، بعض واقعی پریشانی ہوتی ہے، میں بھی اسی معاشرے کا اتنی پریشانی کا شکار ہوتا ہوں کہ بعض دفعہ سے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں آپریشن کی وہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں تو پیسے نہیں ہوتے، مشکلات ہوتی ہیں، میں خود ان مشکلات سے گزرا بھی ہوا ہوں، اور آگے بھی معاملات ہیں، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، لیکن اللہ سے مانگ کے جتنے آسانی کی، جتنا آپ کا بس چلے اس میں کرنا چاہیے، باقی پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ ہم ایک حد تک کوشش کر سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں، اسباب کے درجے میں کوشش کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ انسان بے بس ہوتا ہے، ہر معاملے میں بے بس ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ میں ہاسپٹل کے معاملات میں رویا بھی ہوں، یقین جانے پریشانیوں میں بہت اللہ سے مانگا مانگا، کئی دفعہ آپ کو وہ دعا اس طرح قبول نہیں ہوتی، بعد میں آپ کو اللہ نے کچھ دینا ہوتا ہے، بعد میں آسانیاں ہونی ہوتی ہیں۔ تو میں ایک دفعہ ہاسپٹل میں بہت بہت چکر لگا، دن رات اتنا کہ میں رات کو بھی، میں نے سوئے ہوئے بھی گاڑی چلائی ہے، اتنی تکلیف پریشانی اٹھائی۔ تو ڈاکٹرز لوگوں کے بڑے عجیب و غریب رویے، یہ چیزیں پیش آ جاتی ہیں، تو اب اس کے بعد پرائیویٹ کی طرف گئے کہ اللہ سے مانگتے رہیں گے، اللہ اسباب پیدا کریں گے، حالانکہ پرائیویٹ کو وہ اس کے معاملات سنبھالنا مشکل ہے، لیکن اللہ کی رحمت پہ بس امید لگا کے چل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک سب بہنوں کے لیے، سب بیٹیوں کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو لکھا ہوا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ بچے کی پیدائش پر مسلمان بھائی کو مبارکباد دے کر اس کی خوشی میں اضافہ کیا جائے، اس سے مسلمان خاندانوں میں محبت و الفت کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اگر مبارکباد نہ دے سکے تو نو مولود کے لیے دعا کرے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کے لیے مبارکباد اور خوشخبری کا تذکرہ وارد ہوا۔ اللہ اکبر، وہ کیسے عظیم لوگ تھے، اللہ آسمانوں سے خوشخبریاں سنایا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بڑھاپے میں ان کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور اللہ کی طرف سے مبارکباد اور خوشخبری قرآن میں نازل ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے میں بھی ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری پر ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے چچا ابو لہب کو مبارکباد دی، جس پر انہوں نے حضرت صوبیہ کو آزاد کیا۔ بچہ کی پیدائش پر یوں مبارکباد دی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچہ عطا فرمائے، اس میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ کی شکر کی توفیق نصیب، اور وہ نیک و پارسا بنے اور طویل عمر اور صحت پائے۔ اچھا، مبارکباد لڑکا اور لڑکی دونوں پر دینا چاہیے۔ بعض خاندانوں میں مختلف ہدایہ، مٹھائی، پیسے وغیرہ پیش کرتے ہیں، یہ فرمان نبوی ہدیہ دو اور محبت پیدا کرو کے ضمن میں داخل ہے، اس سے الفت محبت بڑھتی ہے، اسے رسم نہیں بنانا چاہیے، نہ اسے لازم سمجھے، البتہ غیر مسلموں کے طور طریقوں اور اسراف سے بچنا چاہیے۔ اچھا جی، پہلی بات یہ ہے کہ مبارکباد، اچھا پیغام اور ہدیہ، گفٹ حسب توفیق دینا چاہیے۔
ہمارے خاندانوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست احباب میں اگر کسی کے ہم بچے بچی کی پیدائش ہو تو ضرور ان کو مبارکباد دینی چاہیے. آج کے زمانے میں کال ہے، نہیں تو وائس میسج کر کے، لکھ کے، ٹیکسٹ میسج کر آپ کر سکتے ہیں. تو ان کو مبارکباد دینی چاہیے اچھے الفاظ میں. اچھے الفاظ میں ہمیں مبارکباد دینی چاہیے، دعائیں دینی چاہیے. اللہ آپ کے بچے کو، یہ فقیر یوں دعا دیا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بچے بچی کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا دے. اللہ اپنے محبوب مقبول متقی مخلص بندے بندیوں میں شامل فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرما کر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اور آج اس بعض دفعہ یہ دعا دیا کرتا ہے کوئی اس بات کو سمجھنے والا، اللہ پاک اس بچے کو کامل و مکمل نسبت کا نور عطا فرمائے. نسبت کا نور وہ جو پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب سے، دل مبارک سے نور آگے چلا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دل میں، وہاں سے سینہ بسینہ چل رہا. ہم اس کو نسبت کا نور بولتے ہیں. تو ایسی دعائیں اچھے سے مبارکباد دینی چاہیے. تو اور اگر جیب اجازت دے، مناسب ہو، آسانی سے پہنچا سکیں تو ان کو کوئی ہدیہ، گفٹ، جو چیز بچے کے حساب سے، کپڑے. تو ہم ٹوٹی پوٹی کوشش کرتے ہیں، سب کو تو نہیں دے سکتے، ہمارا تعلق تو ہزاروں شاید لاکھوں کے لگ بھگ لوگوں میں سے ہوگا. لیکن اپنے مدرسے سے تعلق رکھنے والے جو قریبی خواتین ہوتی، کوشش ہوتی ہے ان کو کوئی ہدیہ، ٹوٹا پھوٹا چھوٹا سا ہدیہ، کوئی کپڑے کی کوئی چیز ایسی بھیجی جائے، دی جائے. یا نگد ہدیہ. آج کل تو اللہ معاف فرمائے آسانیاں ہیں بعض چیزوں میں کہ ایزی پیسہ ہے. آپ اگر محبت کے اظہار اکاؤنٹ میں آگے، آپ کی بہن ہے، کزن ہے، رشتہ دار ہیں، تو حوصلہ افزائی کچھ نہ کچھ اچھے انداز میں کرنی چاہیے. اچھا اس کو لازمی بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہ لازمی دیں گے. ہائے اللہ میں نے تو 1,000 روپیہ نہیں دیا، میں نے نگد پیسے نہیں دیے، میں نے کپڑے نہیں دیے تو وہ برا بنائے گا. نہیں، اگر آپ کی جیب اجازت نہیں دے رہی تو بہت زبردستی اپنے پر بوجھ نہ ڈالیں، قرضہ نہیں لینا چاہیے. اللہ نے اگر سہولت کی ہو، آسانی دی ہو، تو کچھ مناسب ہدیہ. دور ہے تو بھیج دیں کہ یہ پیسے آپ ان سے پلیز اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ چیز لے لیجیے گا، کھانے پینے کی کچھ چیز، پہننے کی کوئی چیز جو آپ کو مناسب ہو. پیسے بھیجو، بندہ اس میں پورا اختیار دے دے، باؤنڈ نہ کرے. بعض دفعہ اس فقیر کو بعض لوگ دیتے ہیں نا کہ یہ چیز یوں ہے، استاد جی، مفتی صاحب، آپ نے یہ یوں ہی کرنا ہے، وہ بندہ باؤنڈ ہو جاتا ہے. تو اس میں پوری سہولت دینی چاہیے جیسے آپ کے لیے آسانی ہو. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. تو بہن ہو، کزن ہو، مسلمان بہن ہو، آپ کی دینی بہن ہو، تو ان کو حسب توفیق. اچھا کسی نے، مثال کے طور ایک مثال دیتا ہوں، کسی نے 1,00,000 روپے، میرے ایک دوست نے، ہم سب کا مشترکہ ایک دوست کو، اس کو 1,00,000 روپیہ دے دیا. بچے کی پیدائش ہوئی ہوئے، اللہ نے آپ کو پہلی بیٹی دی، پہلا بیٹا دیا، 1,00,000 روپیہ میری طرف سے آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے ہے. اور میں اب اس پہ پریشان نہ ہو جاؤں. ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا دیکھی بہت زیادہ ہے. دیکھا دیکھی نہیں ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے. دیکھا دیکھی میں لوگ، اوہ اللہ اس نے 1,00,000 دیا، کم از کم مجھے تو 10,000 روپیہ تو دینا چاہیے. بھائی کیوں؟ اس کو اللہ نے اتنا جتنا دیا اس حساب سے، اپنے حساب سے اس نے دیا. میری توفیق اگر 1,000 روپے کی ہے تو میں 1,000 روپے دوں، میں 10,000 روپے کیوں جا رہا ہوں؟ اس طرح کی خواہ مخواہ کی پلیز دیکھا دیکھی والی ٹینشن ہے سر نہ پالے. آپ کی کوئی مشترکہ دوست ہے، آپ کی کزن ہے، اچھا آپ کی ایک خالہ کی بیٹی ہے، آپ بھی خالہ، ان کی خالہ کی بیٹی لگتی، ایک اور خالہ کی بیٹی، ایک مثال سمجھنے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. تو آپ کی دوسری خالہ کی بیٹی نے آپ کی خالہ کی بیٹی کو، بچی کی پیدائش پہ 10,000 روپے دیا. اس نے اس کو سائیکل، اس کو موٹر سائیکل، اس کو وہ 50,000 روپے پہ یا 1,00,000 روپے والی سینٹاری سے گاڑی لے کے ابھی گفٹ کر دی. وہ بھائی اس نے دیا تو آپ خالہ کی بیٹی ہوں، اگر آپ کو برا سمجھتے، وہ ناسمجھ ہے، وہ نالائق ہے، وہ بے وقوف ہے کہ بھائی اس نے کم دیے ہیں. اگر وہ اس طرح سمجھتی، کبھی بھی کسی کو اس طرح نہ سمجھے. ہر بندے کی اپنی توفیق ہوتی ہے. ہو سکتا ہے میں کرولا گاڑی میں جا رہا ہوں، میری جیب میں 1,000 روپیہ نہ ہو. ہر بندے کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں. تو پلیز ایک تو خود بھی اس طرح دوسروں کے لیے رحمت بنے. یہ نہیں کہ دوسری سے امیدیں لگانا شروع کر دیں، اچھا جی میرے بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، اب جو ہے نا، اب اگلے مہینے میرے یہاں بچے کی پیدائش ہوگی تو مجھے فلاں یہ دے گا، فلاں یہ دے گا، فلاں یہ دے گا، فلاں یہ دے گا. یہ لوگوں سے امیدیں، ہمارے روحانیت میں، تصوف و سلوک میں، پیری مریدی میں اس کو شرک خفی سمجھا جاتا ہے. شرک خفی، لوگوں سے امید، لوگ مجھے پیسے دیں گے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو لوگوں سے امیدیں نہ رکھیں، اللہ سے امید رکھنی چاہیے. اور جس نے جتنا دیا اس کو خوش ہو کے لینا چاہیے. اور اسی طرح جب دینے کی باری ہے، حسب توفیق، آسانی سے جتنا دے سکے اتنا دیا جائے. شادی بیاہ کا موقع ہو، کسی بھی خوشی کا موقع، اپنوں کی خوشی میں شریک ضرور ہونا چاہیے. خوشی غم میں جتنا ہو سکے شریک ہونا چاہیے. لیکن
اپنے پر بوجھ نہ ڈالیں. خواہ مخواہ کے ایسے ہو اس نے ₹1,00,000 دے دیا. ایسے بھی ہم نے دیکھا کہ عمرہ گفٹ کر دیا. ایک بھائی نے عمرہ گفٹ کی, دوسرا بھائی پریشان بیٹھا ہوا بہن کو, اے اللہ اس نے تو آپ کے تو بڑے بھائی نے وہ آپ کی بہن کو عمرہ گفٹ کیا, تو آپ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. وہ قرضے لے کر وہ سونے کی انگوٹھی بیچتے ہیں. یہ فضول حرکتیں, فضول باتیں, جاہلانہ باتیں. نہ اپنے شوہر کے اوپر فضول بوجھ ڈالیں, نہ اپنے پر. جتنا اللہ نے دیا ہوا ہے آپ خلوص محبت سے اس بچے کے لیے, ان کے لیے واقعی دل سے خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں. میری بہن کو, میری دوست کو اللہ نے بیٹا بیٹی ادا, اس کو اچھا اللہ نے شوہر ادا کیا. ایک تو ہمیں یہ جو سڑیل جس کو کہتے ہیں نا, سڑنا, پلیز اس سے ہم باہر نکل جائیں. سب سے پہلے میں نکلوں, ہم نکلیں. باقی لوگوں کو چھوڑیں, اپنی کزنوں, رشتہ داروں, دوستوں کو چھوڑیں کہ وہ آپ سے سڑتی ہیں, جلتی ہیں, حسد کرتی ہیں. ان کو چھوڑیں. ہم نے اس بات سے نہیں. ہمارے آپ کی کسی دوست کو اچھا شوہر مل گیا, گاڑی مل گئی, گھر مل گیا, ان کو اللہ نے بیٹا دیا, پہلے سال ہی بچہ مل گیا, 2 بچے مل گئے, جو کچھ مل گیا, اللہ کا شکر ادا کر. شکر الحمدللہ, اللہ نے میری بہن کو, میری کزن کو, میری خالہ کی بیٹی کو, میری دوست کو اللہ نے یہ سعادت یا نعمت عطا فرمائی. ایک تو دل سے خوش ہونا اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں. دوسرے نمبر پر خلوص کے ساتھ جتنی توفیق ہو اس کے لیے دعا کریں, اور خلوص کے ساتھ ان کی خوشی غمی میں شریک ہوں. کہ اچھے سے میسج کر دیں, کال کر دیں. اچھا پہلے دن ہی کال نہ کریں, ہو سکتا ہے وہ بیچاری کال اٹھا نہ سکے. ہائے اللہ, میں نے آپ کو اچھا 2-3 کالیں پہلے دن ہی کر کے تو اگلے دن سنا دیتی ہیں, ہائے میں نے آپ کو اتنی کالیں کہ آپ نے کال اٹینڈ نہیں کی. ہاں آپ کے تو پاس, اس کے پاس وقت تھا, میرے لیے کہاں وقت تھا, میرے لیے تو آپ کی صحت خراب تھی. وہ خدا کا خوف کریں. اس طرح یہ ہے نیگیٹو تھنکنگ, منفی باتیں, فضول قسم کے بیوقوفانہ جہلانہ باتیں. وہ ہو سکتا ہے اس کی صحت اسی وقت ٹھیک ہو, ایک کے ساتھ اس نے بات کی اور باقی کے لیے موقع نہ ملا. تو ہمیشہ پازیٹیو سوچیں, پلیز پازیٹیو سوچیں, اچھا سوچیں. میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے, میں نے ایک بندے کے ساتھ کال پہ بات کی, تو آگے جیسے مصروف اگلے بندے کی کال آ گئی, اس کے کال نہیں اٹینڈ کر سکا. پھر آگے پھر اس بندے کی پھر اسے اس ٹائم پہ کال, پھر میری کوئی مصروفی شروع ہو گئی. اس نے ایک دن میں شاید 5 دفعہ رابطہ کیے, 5 دفعہ میں مصروف رہا. یقین جانے میرے ساتھ 20 دفعہ ایسا ہوا. اچھا اب وہ کیا سن کے کیا کہتی ہیں, بعض دفعہ خواتین تو یہ تو میری بھی کلاس لیتی ہیں نا, کہتی ہیں مفتی صاحب بہت متکبر آدمی ہے, آپ کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, اور آپ نے فلاں کو. اچھا اب یہ ہے نا, بعض خواتین تو یوں بھی سوچتی ہیں نا, اتنا نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتی ہیں کہ آپ نے فلاں باجی کو وقت دیا, وہ امیر ہے, ہم غریب تھے, آپ نے ہمیں غریبوں کو ٹائم ہی نہیں دیا. حالانکہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا امیر کون ہے, غریب کون ہے. اس کی قسمت کہ اس کی کال آئی تو میں آسانی سے بیٹھا ہوا تھا, میری سہولت ہی میں نے اٹینڈ کر کے بات کر لی. اور اس کی اپنی قسمت کہ اس نے جب بھی کال کی تو میں مصروف رہا. اسی طرح کسی کے ساتھ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. پلیز آج کے زمانے میں ہم نے یہ سمجھا ہوا کہ موبائل پہ بس ہم کال کریں گے, اگلا بندہ ایک دم حاضر, ہم نے میسج کیا, اگلا بندہ فوری طور پر ہمیں اس میسج کا رپلائی آئے. کسی بھی رشتے میں یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. پلیز ان باتوں کو سمجھیں زندگی میں, یہ نارمل باتیں ہیں. بہرحال اگلی بات یہ کہ اس کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے, حسب توفیق ضرور ہدیہ دینا چاہیے. اچھا ہم نے ہدیہ دے دیا, مثال کے طور میں نے کسی کو ہدیہ دیا, لیکن جب میرے بچے کی پیدائش کا موقع ہے اس نے مجھے نہیں دیا, تو اب میں یہ کیسے ہمارے گھٹیا دوست ہیں, ہمیں اللہ معاف فرمائے, یہ ہمیں واپس ہدیہ تک نہیں دے سکے. ہم نے تو ان کی بچی کی پیدائش پہ کپڑے لے کے دیے تھے, ہم نے تو ان کو جھولا لے کے دیا تھا, ہم نے یہ کیا تھا, یہ مجھے واپس مبارکباد تک نہیں دے سکے. ہو سکتا ہے جب میرے بچی کی پیدائش ہو, وہ پتہ نہیں وہ بیچاری کس تکلیف میں ہو, کس آزمائش میں خود ہو. آج کل لوگ آزمائشوں کو پی لیتے, بتاتے نہیں ہیں, لیکن ان کے آزمائشوں میں, تکلیفوں میں وہ لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں, اور مشکل میں ہوتے ہیں, وہ ان کو ذہن میں بھی نہیں یہ چیز آتی. تو اچھا پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے مثال کے میرے ساتھ آپ کا معاملہ ہے, آپ نے مجھے گفٹ دیا تھا, میں آپ کو گفٹ نہیں, آپ کو کیا پتا میں بھی سفر میں ہوں, کس حال میں ہوں, کس تکلیف میں ہوں, کس مشکل میں ہوں. آپ کے یہاں بچے کی پیدائش ہو گئی, آپ کے یہاں فوتگی ہو گئی, آپ کے یہاں, تو میں خود پتہ نہیں کس تکلیف پریشانی میں ہوں, آپ کو تو نہیں پتا. تو مطلب اچھا سوچنا چاہیے نا کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی اس کی اپنی تکلیف ہوئی ہوگی, کوئی اچھا اپنی پریشانی ہوئی ہوگی. میرے ساتھ ایسا کئی دفعہ ہوا, تو یہ میں نے خود اپنی زندگی سے یہ چیزیں سیکھی ہیں. پلیز آپ بھی سیکھیں. ہو سکتا ہے کہ جس بندے سے آپ کو بڑی امیدیں ہوں, وہ کسی تکلیف پریشانی میں ہو, وہ اچھا بندہ ہو, وہ آپ کا خیال کرنے والا ہے, لیکن وہ خود اتنی بڑی تکلیف میں ہوگا, آپ کی خوشی غمی وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکا, وہ خود اتنی پریشانی میں ہو.
جب ہم اپنی زندگی میں ان باتوں کو سمجھیں گے، ہماری تربیت بھی ہوگی، ہماری زندگی آسان ہوگی، ہماری اپنی زندگی آسان ہوگی۔ اب یہ ماں بن کرنا دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہی ہے، اس کو او ہو اس نے مجھے ابھی تک اس نے تو مبارکباد نہیں دی، اس کا تو میں نے میسج بھی چیک کی، کوئی میسج نہیں ہے، اس کو پتہ بھی چل چکا ہے، گروپ میں بھی آیا ہے، دوستوں کی گروپ میں آ گیا، کزنوں کی گروپ میں آ گیا کہ میرا بچہ پیدا ہوا، میری بیٹی پیدا ہوئی، میرا پہلا بیٹا تھا، میرا پہلی بیٹی تھی، میرا یہ تھا، اس نے مجھے مبارکباد تک نہیں، اتنا بندے کو تو نہیں جانا چاہیے نا کہ مجھے مبارکباد نہ دے۔ بس بس کریں آپ پلیز، آپ اچھا سوچنا شروع کریں کہ اس کی طرف کوئی آزمائش ہوگی، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ دوسروں کے بارے میں یہ سوچیں اور خود جب سنیں جیسے ہی آسانی ہو پہلی فرصت میں اپنی بہن، اپنی کزن، اپنی دوست، اپنی رشتے دار، اور سب سے بڑھ کر دینی بہن کو، دینی بہن یہ کمال کا رشتہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے نام کے اخلاص والا رشتہ ہوتا ہے، اخلاص والا رشتہ ہوتا ہے۔ دین اس دنیا میں جو دو مسلمان بھائی، دو مسلمان عورتیں، ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے ان کی محبت ہوگی، اس رشتے کی اتنی اہمیت ہے کہ کل ان دو محبت کرنے والے جو کہ رشتہ داری بھی نہیں تھی اور دین کی بنیاد پہ اللہ کے نام پہ ان کی رشتہ داری تھی اور ان کی آپس میں محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے کل قیامت والے دن ان دونوں مردوں کو یا دونوں عورتوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یہ اتنی دینی رشتہ، اتنا عظیم رشتہ ہے جو اللہ کے نام پہ ہوتا ہے۔ تو اپنی کوئی دینی بہن ہو، حسب توفیق خلاصہ یہ وقت اس کو دیں، اور اس کی طرف سے کمی کوتاہی ہو جائے تو 100% معاف کر کے کھلے دل سے اس کے لیے کوئی اچھی سوچ سوچیں۔ اور ہم جو ہماری عورتوں کی عمومی ترتیب طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ایک دم شکوہ، ایک دم شکوہ اور کمال کا شکوہ اور بے دھڑک شکوہ، اس طرح کی چیزیں وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں، تو پلیز ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ امید ان باتوں کو آپ سینے کے ساتھ لگائیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک بہت آسانیاں پیدا فرمائیں۔ کافی وقت ہو گیا ہے تو فقیر آگے کچھ لوگ انتظار میں ہیں، تو میں انشاءاللہ پھر کل کی کلاس میں جو سوال جواب ہوں گے اس حوالے سے آپ سوال رکھ لیا کریں، گروپ میں بھیج دیا کریں، یا پرسنل پہ ایڈمنس کو بھیج دیا کریں، تو انشاءاللہ پھر کل کی کلاس میں سوالوں کے جواب دیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، اللہ آپ سب سے راضی ہوں، آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔